بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا سبق القواعد فی علم التجوید، صفحہ نمبر 39 مد کا بیان چل رہا ہے۔ مد کی تعریف اصلی اور مد فرعی اور پھر متصل اور منفصل۔ آج ہمارا سبق اس صفحہ کے آخر میں سبب شد ہو، اگر حرف مدہ کے بعد جو سبب ہے وہ کیا ہو؟ شد ہو، تو پھر مد کی یہاں دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم حرفی مثقل۔ نمبر 1، مد لازم کلمی مثقل حرف مدہ کے بعد شد اسی کلمہ میں ہو۔ بولیں گے جلدی جی، جیسے ضالن، جی الف مدہ کے بعد شد ہے نا لام پر، ٹھیک ہے، والضال یہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے، حرف مدہ کے بعد شد اسی کلمہ میں، بات مکمل۔ نمبر 2، مد لازم حرفی مثقل، اس کو سمجھنا ہے حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد شد ہو، حروف بعض کتابوں میں لکھا 3 حرفی سے حرفی مقطعات میں حرف مدہ کے بعد کیا ہو؟ شد ہو، جیسے الف لام، جیسے آگے پھر میم، تو اس میں پہلی میم، اس میں پہلی میم پہ رک گیا تھا نا، تو شد کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ حرف مدہ کے بعد کیا ہو؟ شد ہو، جیسے الف لام میم میں پہلی میم، الف لام میم میں شاباش۔ سکون کی 2 قسمیں ہیں اسی کے اندر، لازم کے اندر جی، سکون اصلی، سکون عارضی۔ نمبر 1، سکون اصلی جو وقف وصل دونوں حالتوں میں باقی رہے، وقف اور وصل دونوں حالت میں باقی رہے، سمجھ گئے جی، جیسے آل، آنا، بولیں گے لام ساکن ہے۔ نمبر 2، سکون عارضی، صرف یہ سمجھا رہے ہیں سکون عارضی کیسے ہوتا ہے، جو وصل میں نہ ہو بلکہ وقف کی وجہ سے صرف ہو، جیسے قریش جی۔ اب اسی سکون اصلی کی آگے قسمیں بتا رہے ہیں جی، سکون اصلی ہو تو پھر اس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، مد لازم کلمی مخفف، کیا نام ہے؟ تعریف بہت آسان مختصر، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی کلمہ میں ہو، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی، جیسے آل، آنا، کھڑی زبر میں الف مدہ اور اس کے بعد کیا ہے؟ لام کے اوپر سکون اصلی ہے جی۔ نمبر 2، مد لازم حرفی مخفف، حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون ہو، حرف مدہ کے بعد کیا ہو؟ سکون ہو جی، جیسے الف لام میم میں دوسری میم، دوسری، اور اس کے علاوہ باقی حروف مقطعات جو علیحدہ علیحدہ ہیں، جیسے صاد، قاف، نون، یعنی مد لکھی ہوتی ہے نا تو یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، مد لازم حرفی جی، یاد رکھیے گا بھائی۔ نمبر 3، مد لازم لین، حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو، سکون جی، جیسے حامیم کے بعد کیا ہے؟ عین کے اندر، عین میں مد ہے نا، بولیں عین، اسی طرح کاف ہا یا کے اندر بھی کیا ہے؟ عین، ٹھیک ہے۔ سورہ مریم، سورہ شورى کے حروف مقطعات میں جس میں عین لفظ ہے، کون سا حرف ہے؟ تو حرف عین میں مد ہو رہی ہے، مد لازم لین ہے۔ سکون عارضی کی اقسام، عارضی سکون ہو تو پھر اس کی 2 قسمیں، عارض وقفی، عارض لین۔ نمبر 1، عارض وقفی، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، بولیں گے کیا ہے؟ سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ہو، جیسے
رب العالمین. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم مد عارض وقفی. نمبر 2 مد عارض لین. حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے ہو، جیسے خوف، جیسے جی شاباش. مدوں کی مقداریں. مد اصلی میں صرف قصر ہی ہوتا ہے. قصر کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. نمبر 2 مد فرعی کی مقداروں میں تفصیل. متصل اور منفصل میں بطریق جزری اور بطریق شاطبی، ان دونوں میں کیا ہے؟ بولے میں کیا ہے؟ تو اب سمجھ آ گئی بات. مد متصل بڑی مد کہتے ہیں، منفصل کو چھوٹی مد کہتے ہیں. تو مقدار چھوٹی بڑی نہیں ہے، مقدار دونوں کی. بولیں بچو. توسط کی مقدار میں پھر اقوال ہیں، 2 الف، 2.5 الف، 4 الف. البتہ مد منفصل میں کسر بھی جائز ہے، کسر بھی. اب یہ جو 2 الف، 2.5 الف، 4 الف، یہ بس اوقات مختلف اقوال ہوتے ہیں. کچھ حضرات کے قول یہ ہے، کچھ کا یہ قول ہے، تو کئی بچے پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ تو یہ بھی رفتار کے اعتبار سے ہوں گے. کیسے بھائی؟ بولو بھائی. ہاں. اذا جاء نصر اللہ، یہ بھی مد ہوئی ہے. تو کس طرح میں نے پڑھا؟ بالکل سلو موشن. اذا جاء نصر اللہ. اب تھوڑا فرق ہوا کہ نہیں؟ اس سے کیا ہوگی؟ تھوڑی سی کم ہوگی نا. پہلے 5 الف 6 الف تھی، اب کم آ گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ تدویر والا آ گیا. اب مقدار تھوڑی سی اور کم ہو گئی. ادر میں آئے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ. فرق ہوئے کہ نہیں؟ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ 2 الف ہے، 2.5 الف ہے، 4 الف ہے. تو یہ سارے مقدار اور سارے قول مختلف بتا دیے. سمجھ آ گئی بات؟ مد لازم کی 4 قسموں میں کیا ہوتا ہے؟ طول، 3 الفی اور 5 الفی. 3 الفی اور بولیں بھائی. ہاں 3 الف، 4 الف اور 5 الف اور 6 الف تک بھی ہے طول. ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی اسی طریقے سے باقاعدہ اپنا جزری کی شرح ہے الجواہر النقیہ قاری زہرم تھانی صاحب رحمۃ اللہ، اس کے اندر یہ سارے مراتب لکھے ہیں کہ ترتیل تحقیق میں پڑھیں گے تو 6 الف ہوگی، ترتیل میں پڑھیں گے تو اس سے تھوڑا تیز ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگی؟ 5 الف ہوگی. پھر جب پڑھیں گے تدویر میں تو پھر بولو 4 الف. اور پھر جب پڑھیں گے ادر میں تو پھر جی. تو اس طریقے سے آخری درجہ جو ہے نا 3 الف کا بتایا طول کے اندر، طول والی مد لازم کے اندر. سمجھ گیا جی؟ چلیے شاباش. یہ یاد رہ جائے گی، قیمتی بات ہے، نوٹ کر لیجئے، یہاں نہیں لکھی جی. مد لازم لین، مد عارض وقفی. مد لازم لین ان کی مقداروں میں 3 وجوہ ہیں، طول، توسط، قصر، لیکن ان میں طول اولا ہے. مد عارض وقفی میں کیا اولا ہے؟ طول اولا ہے. مد عارض لین میں اس کے برعکس ہے، اس میں قصر. تو قوت اور ذوق کے اعتبار سے مد فرعی کی ان تمام قسموں کا فرق کیا ہے؟ مد لازم اور مد عارض وقفی اور مد متصل، یہ تینوں کیا ہیں؟ قوی ہیں. بولو یہ تینوں کیا ہیں؟ مد لازم لین اور مد عارض لین اور مد منفصل، یہ تینوں ضعیف ہیں. یہ کئی کتابوں کا بھائی خلاصہ ہے، قیمتی باتیں ذرا یاد رکھیے گا. جب کئی مدیں جمع ہوں تو ان میں برابری کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن ضعیف کو قوی سے بڑھانا جائز. سمجھ گئے بھائی؟ تو ایسا نہ ہو کہ منفصل کو زیادہ کر دیں اور متصل کو کم کر دیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا. جیسے ہا اولائی، تو ہا میں مد منفصل ہے، لا میں متصل ہے جو کہ قوی ہے، لہذا منفصل کو متصل سے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے. تو یہ جائز بھی فن کے اعتبار سے تجویدی اصطلاح میں. سمجھ گئے؟ کہیں گے اس کو شرعی سمجھ کے کسی پر فتوی نہ لگا دینا. سمجھ گئے جی؟ اسی طرح سورہ فاتحہ میں ہر آیت کے ختم پر مد عارض وقفی ہے، تو ہر آیت آخر میں مد کی مقدار کیا رہنی چاہیے؟ برابر رہنی چاہیے. کیسے بھئی؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسا نہ ہو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک میں بالکل چھوٹا پھر ایک میں لمبا کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ برابر مقدار ہونی چاہیے۔ یاد رہ جائے گی بھی انشاءاللہ، یاد کریں گے اچھی طریقے سے۔ جزاکم اللہ خیر۔